شہزادی کونین پہ مل کے بآواز بلند اندر بھی سائڈ پہ آجو کسی طرح کوئی نہیں ہے دھوپ ہوگا قیامت دی گرمی تو بچڑا نے تھک گیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات پر محمد وآلہ پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری کائنات آدم و عالم میں ایک مذہب اہل بیت ہے جو عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہم سے متفق نہیں ہیں سوائے اہل سنت بریلوی بھائیوں کو چھوڑ کر ہماری مخالفت کی مخالفت کے جتنے عنوانات ہیں، بنیادی بات پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چاہے وہ حسبی نسبی شیعہ ہو، چاہے وہ خود تحقیق کر کے شیعہ ہو، اسے کسی فتوے کی وجہ سے حسین کی محبت کم نہیں ہوتی۔ ساری دنیا فتوے لگائے جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، اس کی دلیل میں ایک حدیث ہے مولا علی کی۔ آپ کے پہلے امام مولا علی نے فرمایا کہ اگر میرے دوست کی ناک پر تلوار بھی رکھ دی جائے اور اسے قبلہ کہا جائے، مولا علی فرما رہے ہیں، اسے کہا جائے کہ ساری دنیا کی حکومت لے لے اور علی کی محبت چھوڑ دے، تو مولا فرماتے نہ وہ دنیا کی حکومت کے بدلے نہ موت کے خوف کے بدلے وہ دل سے کبھی میری محبت نکال ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جو میرے مولا کے دشمن ہیں ان کے لیے علی فرماتے اگر انہیں پوری دنیا کی حکومت دے دو اور ان کے بھی ناک پر تلوار رکھ دو تو وہ پھر بھی مجھ سے سچے دل سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ علی کی محبت ابا جی کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے نصیب ہے۔ لیکن اس طیب و طاہر ذکر کے مقابلے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں، اہل ایمان کے ایمان
نہیں پڑتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ سوالوں کے دوستانہ جواب دینا چاہتا ہوں. دوستانہ اس لیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ یہ مظلوموں کا تذکرہ ہے، ظالموں کا نہیں. یہ مقتولوں کا تذکرہ ہے، قاتلوں کا نہیں. یہ علیہ السلاموں کا تذکرہ ہے، رضی اللہ علیہ. پہلے اعتراض وہ شروع ہوتا ہے رونے سے کہ جناب آپ روتے کیوں. اس پر پہلا اعتراض جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ روتے کیوں. یہ پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہم پر ہونے والا پہلا اعتراض ہے کہ آپ روتے کیوں. حالانکہ ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں نہیں روتے. کیونکہ عبادت کرنے والے سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم کیوں کر رہے ہو. نمازی سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو. روزے دار سے نہیں پوچھنا چاہیے تم روزہ کیوں رکھتے ہو، بلکہ اس سے پوچھنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا. ایک اور فکر عرض کرتا ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ صاحبان ایمان کے ایمان میں مزید طاقت آئے گی اس فکرے کے بعد. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اسلام کی ایک عبادت دکھاؤ جو رونے کے بغیر ہو. ایک سے کم گنتی تو ہوتی نہیں. میں کہتا ہوں کوئی ایک عبادت اسلام کی کوئی مسلمان ایسی دکھا دے جس میں رونا نہ ہو. اگر اس مختصر سے مجمع میں کوئی بیت اللہ کا زوار بیٹھا ہے تو ذرا اشارہ کرو. جی بسم اللہ. میری سیر والی زندگی کرے. میں آپ دونوں حضرات کو قسم دے کر ایک گواہی مانگتا ہوں. آپ نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کسی کو کہے مارتے دیکھا کہ بندہ کعبے کے گرد پھرے اور کرے سارے رو رہے ہوتے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور کعبے کے دروازے کو کہتے ہیں مقام ملتزم، گریہ کرنے والوں کی جگہ. آپ بڑے بڑے داڑھیوں والے کعبے کے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کئی کرتے ہیں جی آپس کی باتیں، لیکن روتے سارے. میں نے بڑے بڑے کمینے حاجی دیکھے، میں نے تاریخ میں بھی دیکھے، سامنے بھی دیکھے. میں نے اس بندے کو بھی تاریخ میں دیکھا ہے جو علی کے سامنے طواف بھی کر رہا تھا، عورتوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا. مولا علی نے اسے 3 دفعہ منع کیا، غیرت اسلام کی طرف مت دیکھ. لیکن پھر بھی جب وہ باز نہیں آیا تو امیر المومنین نے گھر بنجا اسے اپنے ہاتھ سے ٹکا کے ایک تھپڑ مارا. پر تھپڑ لگا تو رونے لگا. روتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا میں نے عورتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، علی نے مجھے خواہ تھپڑ مارا. جہاں تک میری آواز جائے فکرے کو غور سے سننا. اس بندے نے کہا حضرت عمر کو جا کر کہ علی نے مجھے خواہ تھپڑ مارا ہے، میں نے عورتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے عورتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے عورتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں. علی نے مجھے خواہ تھپڑ مارا ہے. میں طواف کر رہا تھا، میں کعبے کے ارد تھا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں بیت اللہ میں تھا. میں اتنا ظالم ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کر عورتوں کی طرف دیکھوں
کہا میں فکرہ پھر پڑھوں، میں پھر پڑھتا ہوں، لیکن اب اپنے لفظوں میں نہیں پڑھتا، میں علامہ حسن زیدی کے لفظوں میں پڑھتا ہوں۔ زیدی صاحب فرماتے تھے جب اس نے شکایت کی تو حضرت عمر نے فرمایا کم بخت، جس نے تجھے پکڑا وہ عین اللہ، جس نے مارا وہ ید اللہ، اور میں ہوں صرف رضی اللہ۔ عین اللہ نے پکڑا ہے، ید اللہ نے مارا ہے، رضی اللہ کیا کرے؟ تو اسی لیے صحابین کرام کعبے میں سارے روتے کئی بندے کہتے ہیں جی شیعہ نیو ایئر، نئے سال، اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے، شیعہ اس کا آغاز کر دیتے ہیں رونے سے، پورا سال ہی منحوس گزرتا، ابتدا ہی رونے سے کر دیتے ہیں، رومڑی قوم۔ میں نے کہا جب تمہاری زندگی کا آغاز ہوا تھا تو کیوں روئے تھے؟ کائنات کا وہ مولوی بھی جو رونے کو بدعت کہتا ہے، اس کی زندگی کا آغاز بھی رونے سے ہوتا ہے۔ مولوی کا اپنا بچہ پیدا ہو وہ بھی زندگی کا آغاز رونے سے کرتا ہے۔ مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی ہو، پیدا ہوگا تو روئے۔ سمجھدار بندے بیٹھے اور اگر نہ روئے تو اسے مارتے تاکہ روئے، اور پھر بھی نہ روئے تو پھر گھر والے روتے، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ کائنات میں رونے کو بدعت کہنے والوں، رونے کو کافر کہنے والوں، رونے والوں کو غیر مسلم کہنے والوں، کائنات کے ایک مولوی سے کہو جو قسم اٹھا کے کہے کہ کیا آدم نہیں رویا؟ غیرت مندوں سے میرا سوال، کیا آدم نہیں رویا؟ اتنا رویا کہ گلے بھر جاتے تھے۔ اور یہ پھر مولوی کی ذاتی بے غیرتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حوا کے لیے رویا۔ شرم ہی نہیں آتی، مقصد بھی دیکھ، منصب بھی دیکھ، مقصد بھی دیکھ، منصب بھی دیکھ۔ اللہ کا نبی ہے، سبحان اللہ۔ اگر نبی ہی بیویوں کے لیے روتے رہے تو بیچارے رام مریدوں کا قصور کیا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اگر نبی ایسا تھا تو اولاد کیسے ہو؟ اور ابتدائے نبوت سے اتنا بڑا نبی اتنا چھوٹا مقصد کے لیے نہیں رو سکتا۔ میرے سر میں قرآن میں آدم حسین کو رویا، اس کے رونے کی واحد وجہ حسین، اسی لیے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے تقدیر کا رجسٹر پڑھ کے آیا، اور کائنات میں جو سب سے پہلی عمارت تعمیر ہوئی وہ امام بارگاہ ہے، اور وہ ہے کعبہ۔ سب سے پہلی بلڈنگ زمین پہ بنی، زمین کے سینٹر میں، مرکز میں، سینٹر کے اندر، یہ زمین کا سینٹر ہے۔ یہ میرے مولا علی نے یہودی سے کہا کہ چاروں طرف سے زمین کو ناپ لے، سینٹر کعبہ۔ اور اگر یہ امام باڑا نہ ہوتا تو مسلمانوں سے کہو اس میں سبز رنگ کا کپڑا چڑھا کے دکھائیں، کالے کپڑے امام بارگاہوں پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کعبہ امام باڑا نہ ہوتا تو اس میں سبیل کیوں لگی ہوئی ہوتی؟ زمزم کی سبیل لگی ہوئی ہے کعبے کے اندر، اور دروازے کے سامنے سونے کا تازیہ پڑا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم
وہ سونے کا تازیہ پڑا، ڈیزائن اس کا بھی ایسے ہی ہے جیسے چنیوٹ سے بنا، بالکل ایسے لگے گا کہ تازیہ پڑا ہوا، اور تبرک بنا کے بندے زمین سے پانی لے کے بڑے بڑے حاجی آنکھوں پہ تو تبرک کا منکر ہے، تو گھر بھی لے کے جا رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اپنے آپ کے اوپر پھینک بھی رہا ہے۔ اس کو کچی بات نہ سمجھنا، پہلی عمارت، پہلی بلڈنگ جو کائنات میں بنی ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کائنات کا پہلا گھر، اور لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ بے بکّۃ۔ پڑھے لکھے حضرات، نوجوان، بکّہ کا مطلب رونا، آہو بکا، آہو بکا سے نکلا ہے بکّہ، اس لیے یہ گھر آدم سے پہلے بنا تھا یہاں پر، کہ انسان پہلا زمین پہ بعد میں آئے اور اس کے لیے پہلے امام بارگاہ موجود ہو۔ اس کے لیے پہلے امام بارگاہ موجود ہو، اس لیے ہر نبی کو یہاں پر حاضری دینی پڑی، کیونکہ یہ امام بارگاہ ہے، وہ نبی خدا نے خلق نہیں کیا تو یہاں پر حاضری نہ دے۔ ہر بندے کو یہاں پر حاضری دینا ضروری ہے۔ اللہ کو مکان کی کیا ضرورت ہے؟ عقل مند بندہ یہی سوچے کائنات کا مالک ہے، لا مکان کو مکان کی ضرورت کیا؟ یا اسے لا مکان نہ کہو یا اس کا مکان کو، ہے بیت اللہ اور ہے امام بارگاہ۔ پڑھے لکھے بزرگوں کی خدمت میں فکر عرض کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ چند بزرگ ایسے تشریف فرما جو ذاکر کی بات کو ہوا میں نہیں پھینک دیتے، پھر بعد میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ کائنات کے مولویوں سے پوچھو ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ جو جو کام خلیل الرحمن نے کیے ان کو عقل سے، شریعت سے کسی طریقے سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ شمشری 6 مہینے کا بچہ ایسے علاقے میں نبی چھوڑ کر چلا گیا جہاں پانی تھا ہی نہیں۔ اگر میں یہ بات سمجھا سکا تو میری نوکری مکمل ہو گئی۔ آپ میں سے کئی بندے ایسے بندوں کو جانتے ہوں گے جو بڑے کوڑے ہو سکتے، بڑی کوڑ والا بندہ بھی 6 مہینے والے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، ایسی جگہ پر چھوڑ کر نہیں آ سکتا جہاں پہ پانی ہو ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جتنا مرضی ظالم ہو، جتنا مرضی اکھڑ ہو، 6 مہینے کے بچے کو، جوان بیوی کو ابراہیم نے ایسا کیوں کیا؟ شیعہ غیر شیعہ کائنات کے ہر تابع دار علم کو ناصر عباس کا چیلنج ہے کہ ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابراہیم نے خواب میں دیکھی تھی کربلا، اس نے جو جو خواب میں حسین کے ساتھ ہوتا دیکھا صبح ماتم کر کے وہی کیا۔ اس لیے 6 مہینے کا بچہ پیاسا چھوڑ کر چلا گیا، اسی لیے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھی، ورنہ اس کا اور کوئی توقع نہیں بنتا۔ یہ کئی ہمارے شیعہ بھی کہنے لگ گئے یہ کڑی کیوں پہنتے ہو؟ آگے سے ہمارا ملنگ، ہمارا مومن، ہمارا نوجوان وہ کہتا ہے مولا سجاد کی سنت ہے، آگے سے مولوی کہتا ہے جی انہیں شوق نہ تھوڑی پائی ہے، انہوں نے مرضی سے تھوڑی پہنی تھی، انہیں تو یزیدیوں نے پہنی
پریشان ہو جاتے. عقیدہ تو ان کا کمزور نہیں ہوتا، نہ وہ کسی حرامی کے کہنے پہ کڑی اتارتے ہیں، لیکن عقیدے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، مولا سجاد کو تو یزیدیوں نے پہنائی تھی تو ہم خود کیوں پہنے؟ ان کو میں جواب دیتا ہوں، پیغمبر کے دانت کافروں نے شہید کیے تھے، اویس کرنی نے کیوں توڑ دی اپنے دانت؟ مجھے شک کی کوئی نہیں کہ جتنے بندے بیٹھے تھے جس سے میں پوچھوں گا وہی مجھے ٹھیک جواب دے دے گا. مولا غازی 10 محرم کے دن دریائے فرات میں اترے، دریا کا قبضہ غازی نے لے لیا، پانی نہر کا اچھال دیا، قبضہ ثابت کر دیا، اکیلے نے گھاٹ خالی کرا دیا. سوال یہ ہے کہ پورے دریا پہ جس غازی نے قبضہ کر لیا اس نے پانی پیا؟ کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ حسین پیاسے تھے. میں کہتا ہوں مولا غازی حسین کا پانی تو یزیدیوں نے بند کیا، آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو غازی جواب دے گا وفا کا تقاضا ہی یہی ہے، تقاضا وفا یہ کہ اگر میرا محبوب پیاسا تو جو حسین کے ساتھ گزر رہی ہے وہی میرے ساتھ گزر. غازی تو پھر غازی ہے. میر عزیز فرماتے عباس نے قبلہ علامہ فخر ہاشمی صاحب حضرت عباس نے اپنے گھوڑے پہ ہاتھ پھیرا. میں یہ افسوس میری طبیعت نزلے کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں یہ بات بڑی توجہ سے کہنا چاہتا ہوں. میر عزیز فرماتے ہیں کہ مولا غازی نے اپنے گھوڑے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا تو پی لے اے فرس، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. شاعری کا اصول ہے، میرا بھائی جانتا ہے، ایک شعر میں اگر سوال ہو تو اگلے میں جواب ہونا چاہیے. یہ غازی نے سوال کیا کہ تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. انیس فرماتے گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز کام، گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ کہ جی دعا پنر واسطے، دعا لین واسطے نہیں، پنر واسطے فکر آتا. گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز کام، بے سلچنا مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام. گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز کام، بے سلچنا مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام. آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام، اس قوم میں نہیں کہ نبو دو وفا کرنا. مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا 4 سو رہے، تر خشک لب ہو کے نہ ہو آبرو رہے. یا میر مونس کا شعر سنو. میر مونس کہتے ہیں سوار پیاسا رہا، سوار پیاسا رہا، راہوار پیاسا رہا. اگلا مصرع سننا، سوار پیاسا رہا، راہوار پیاسا رہا، اگرچہ ڈوب گئی تھی رکاب پانی میں.
راہوار پیاسا اگرچہ ڈوب گئی تھی رکاب پانی ایسے پانی لیا ہے کافی ایسے چلو اور ایسے پھینکا اس میں کوئی 40-50 شعر اس گناہگار کو شورائے اہل بیت کے یاد ہے کہ یہ کیا کیا بات ایک شعر پڑھتا ہوں ایک کہتا ہے علی کے لال نے چلو میں لے کے پانی علی کے لال نے چلو میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مارا علی کے لال نے چلو میں لے کے پانی بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مارا آبلے پانی میں مت سمجھو یہ کہتی ہے فرات ایک گرداب کو نہ دی پانی دے وچ گھمر کھیریاں جی پانی دے وچ تے جاکرمی میں گھمر کھیریاں پے وچ کہتے آبلے پانی پہ مت سمجھو یہ کہتی ہے فرات سانس لینے کے لیے دریا کو نالے پڑ گئے سانس لینے کے لیے دریا کو نالے پڑ گئے جب اس پہ ایک چلو پیاس کا مارا گیا تب سے پورے جسم میں دریا کے چھالے پڑ گئے ایک اور شاعر کا تخیل ہے اسے پڑھ کے فکرہ کہتا ہوں وہ کہتے ہیں پینا نہیں تھا پانی بلکہ اجازت ہو تو ایک شعر میرا اور دل کرتا پہلے سے وہ کہتے ہیں چلو تک آ گئی تھی ندی پاؤں چوم کر چلو تک آ گئی تھی ندی پاؤں چوم کر تشنا لبی نے اپنا علاقہ نہیں دیا چلو تک آ گئی تھی ندی پاؤں چوم کر تشنا لبی نے اپنا علاقہ نہیں دیا اور یہ شعر بڑا ضروری ہے نہ پڑھو پچھلے بڑے بیکار ہے وہ کہتے ہیں پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں دیا تیرا پیتا ہی نہیں پھر ہاتھ میں اٹھایا پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں دیا اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا چلو میں پانی لینا ضروری تھا اس لیے صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس چلو میں پانی لینا ضروری تھا اس لیے صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس دریاؤں کے کنارے کے اوپر گھوڑے کے اترنے کی جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی اس بہادر کا نام ہے غازی جو ناہموار گھاٹ سے گھوڑے سمیت دریا میں اترا لڑنے والا بندہ خشکی میں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے دشمن حملہ نہ کر دے حملہ کر دے تو دریا میں کھڑے کھڑے کیسے لڑوں گا کیونکہ دریا میں پاؤں رکھنے کے لیے سلپنگ ہوتی ہے اس گھوڑے کو آسانی نہیں ہوتی اتنا بڑا بہادر ہے عباس پہلے گھاٹ چھڑوایا 5 لاکھ کا لشکر بھگوایا اس کے بعد گھوڑے سمیت دریا میں اترا اس کے بعد بس کے سکینہ میں پانی بھرا عباس باہر نکلنے لگا غازی کے گھوڑے نے اگلے پیر اٹھا کے پانی میں مارے ادھر پانی میں مارے تو پانی اچھلا گھوڑا پاؤں مارے پانی میں تو پانی اچھلے گا پانی اچھلنا تھا غازی کی ابا بھیگ گئی عباس کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی اس کی کرس میں ہاتھ مار کے کہتے کیا کیا تم نے میری ابا بھگو دی گھوڑا کہتے تیرے جیسے ولی اللہ کا گھوڑا ہو پتہ مجھے بھی ہے نہ ماس کے خیمے میں جائے گی نہ تو خیمے میں جائے گا تیری ابا کو اس لیے بھگو دیا ہے سمجھ میں آیا تیری ابا کو اس لیے بھگو دیا ہے کہ جب حسین میرا لاشا اٹھا کے خیمے میں جائے تو سکینہ تیری ابا کے دامن کو نچوڑ کے علی اصغر کے ہونٹوں کے ساتھ پانی کے قطرے لگا بس یا علم اللہم عجل لولی کے قلب